السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کئی سالوں سے ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء میں ہم تمام بزرگان دین، صحابہ کرام، ائمہ کرام، تابعین کی یادات مناتے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور آج بھی جو ہے ہم خواجہ خواجگان سرکار سیدنا معین الدین حسن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ آج 9 رجب ہے اور اجمیر شریف میں 9 کی چھٹی منائی جاتی ہے آج تاریخ کو۔ تو آج کے دن انشاءاللہ ہم محفل غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں۔ اور آج کے دن اور ایک خصوصیت بھی ہے کہ آج سرکار سیدنا حسن بن احمد شہید یمانی المعروف حسین بابا کے مہینے کی فاتحہ بھی ہے، تو دونوں نسبتیں آج کے دن کو حاصل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے کیونکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بارہا الحمدللہ حضرت کہاں پیدا ہوئی، کیسا تشریف لایا ہے، حضرت کی پیر و مرشد کون ہے، اس پر بہت زیادہ ہم نے بات کی ہے۔ تو میں پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ کر رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیک بنتا ہے، شریف اور نیک مزاج اس کے اندر آتی ہے، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ان 2 طریقوں سے ہی بندہ یا خود نیک بنتا ہے۔ تو 2 طریقے کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، ایک اگر اس کا خاندان نیک ہو، یعنی اس کی ماں باپ دادا پردادا، کیونکہ اکثر میں اپنی بات کہتا ہوں بچہ جو ہے مزاج لے کر پیدا ہوتا ہے، عادت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کی پراپرٹی بچے کو ملتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی مزاج بھی بچوں کے اندر آتا ہے۔ ان کی اخلاق، ان کی عادتیں، ماں باپ کی جو عادت ہوتی ہے، اخلاق ہوتی ہے، وہ ان بچوں کے اندر آتا ہے۔ تو اگر ماں باپ نیک ہو تو بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی بڑا نیک خصلت والا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اچھائیاں منتقل ہوتی ہے، آتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر ماں باپ اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، لیکن اگر ایسا ہے کہ ماں باپ 2 گناہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن بچے کو اگر اچھی صحبت مل جائے، اچھے لوگوں کی سنگت مل جائے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، تو پھر وہ بچے کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بظاہر یہ دکھتا ہے کہ ماں باپ گناہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن
اچھوں کی صحبت کی برکت سے، اچھوں کی سنگت کی برکت سے اس بچے کے اندر بھی جو ہے نرمی آ جاتی ہے، نیکیوں سے محبت آ جاتی ہے، دین سے محبت آ جاتی ہے، اخلاص آ جاتا ہے، دوستوں کو بھی آتے ہیں۔ دو طریقے علماء نے بیان فرمایا ہے، یا تو خاندانی وجہ سے بچہ نیک بنتا ہے، یا پھر اچھوں کی صحبت کی وجہ سے نیک بنتا ہے۔ ان دونوں کو ذہن میں بٹھائے اور دیکھیے آپ دنیا کو، آپ تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ماں باپ نیک ہے تو یقیناً بچہ بھی نیک پیدا ہوتا ہے، نیک بنتا ہے، اس کی عادتیں نیک ہوتی ہے۔ کئی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نافرمان ہے، کسی کے ماں باپ جو ہے غیر مسلم ہے لیکن بچہ بڑا نیک ہے تو صحبت کا ایسا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں بٹھا کر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم دیکھیں گے تو خاندان بھی بڑا نیک ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد امام حسین کی جانب سے ہے، والدہ امام حسن کی جانب سے ہے۔ غریب نواز کے والد سید غیاث الدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور جو ہے والدہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے غریب نواز نجیب الطرفین سید بھی ہے۔ تو اب خاندان اپنے والد سید غیاث الدین اور ایک رشتے کے حساب سے سرکار غوث پاک کے آپ بھانجے بھی ہے غریب نواز، سرکار غوث پاک کے بھانجے ہے غریب نواز۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار غریب نواز کی جو ماں ہے سیدہ ام الورا نور بی بی صاحبہ، یہ جو ہے بیٹی ہے سید عبداللہ حنبلی، جو غریب نواز کے نانا ہے سید عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بیٹی ہے سید عبداللہ حنبلی کی، اور سید عبداللہ حنبلی جو ہے بھائی ہے حضرت سیدنا شیخ موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، یعنی یہ شیخ سیدنا موسیٰ جنگی دوست کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے والد ہے۔ تو اس طریقے سے غوث غریب نواز کے نانا اور غوث اعظم کے والد دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، آپس میں سگے بھائی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کو، یعنی غوث اعظم کے چاچا کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ غریب نواز غوث اعظم کے چاچا کے بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی چچے کی بہن کے بیٹے ہیں۔ اس حساب سے غوث اعظم کو غریب نواز بھانجے ہوئے، بہن کا بیٹا بھانجا ہوتا ہے، اس حساب سے بھانجے ہوئے، اور غوث اعظم کو غریب نواز کو غوث اعظم ماموں ہوئے۔ تو میں آپ کو خاندان غریب نواز سے تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ خاندانی اعتبار سے بھی غریب نواز کو دیکھیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا وہ شعر آپ کو بولنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب زمانہ نور کا۔ خاندانی اعتبار سے دیکھیے، اور سنگت کے اعتبار سے بابا صحبت کے اعتبار سے دیکھیے تو غریب نواز کے والد کو پڑھے، غریب نواز کی والدہ کو پڑھے کہ کتنے نیک تھے، یعنی بچپن غریب نواز کا ماں اور باپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا ہے۔ دونوں طرف سے اگر دیکھے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان بھی اعلیٰ ملا ہے، صحبت بھی اعلیٰ ملی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے صحبت بہت بہتر اثر بھی رکھتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ لقمان آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ یہ تو ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ قرآن میں اس میں یعنی صحبت کا اثر جو ہوتا ہے مزاج پر، عادت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ لقمان میں بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لاتا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا معنی اور مفہوم کے بارے میں بتاتے علماء کرام۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے کہ ان کے راستے چل، یہ ان سے مراد کون ہے؟ انبیاء ہے، اولیاء ہے، اولیاء کرام ہے، کیونکہ ان کے راستے چل، یہ اولیاء کرام ہے جو میری طرف رجوع لائے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے راستے چل جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں، جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں، پہنچے نہیں پہنچ چکے ہیں۔
جیسا کہ بھائی اگر آپ کو اکثر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو چار مینار جانا ہے تو آپ اس کے ساتھ جاؤ جو چار مینار تک پہنچ چکا ہے، نیچے اتر کو اردو آگے آسان میں سمجھ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اور مثال دے کر سمجھانا یہ بھی رب کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں سورہ نحل میں اللہ پاک نے مثال دی ہے، میں نے جمعہ میں جو آیت مبارکہ قریب نواز کی شان میں پڑھی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 75 میں نے پڑھی ہے۔ تو خیر آپ غور کریں، ہم کسی منزل پر آپ کو جانا ہے، کسی جگہ آپ کو جانا ہے تو آپ اس کے ذریعے جاتے ہیں اس جگہ تک جو پہنچ چکا ہے، تاکہ آپ کو کوئی راستہ پھٹک نہ پائے جائے، کوئی آپ کو غلط راستہ نہ آ جائے۔ تو جو منزل تک پہنچ چکا ہے، اس جو جگہ کو جانتا ہے وہاں جا چکا ہے، ہم اس کے ذریعے اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا اولیاء اکرام، بزرگان دین، انبیاء اور صحابہ کا جو مقام بڑا اونچا ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ غلاموں کی بات لے لے، یہ اولیاء اکرام جو پہنچ چکے ہیں منزل تک، یعنی رب کو راضی کر چکے ہیں، رب کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے اور جو ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سختی سے قرآن حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ اچھوں کی صحبت میں رہا کرو، اچھوں کی سنگت میں رہا کرو۔ اگر آگے تو قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اور برے ہم نشین یعنی ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ مشک اٹھانے والا اور ٹھنڈی پہ پھونکنے والا۔ اگرچہ مشک اٹھانے والے سے تو نہیں، ایک طرف والے کے پاس وہ خریدا بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ رہتا خوشبو تو آئے گی، دل کو تیرے روح کو تو معطر کریں گے، اور ٹھنڈی پہ پھونکنا مت نے کچھ کرا بھی نہیں، لیا بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے گا تو کچھ تو چنگاری اور تیرے کمرے کو یا تو میلا کریں گے یا تو جلائیں گے۔ لہٰذا حضور رحمت کونین فرماتے ہیں یہی مثال اچھوں کی اور بروں کی صحبت کا مثال ہے۔ اچھوں کی صحبت میں رہو گے، صحبت جو ہے نا بہت بہترین اثر کرتا ہے۔ اس کے ایک اور بھی مثال آپ دیکھیں، حدیث پاک میں آپ کو بتایا ہے، اب دیکھیے حدیث ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر ایک بندہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہتا ہے، اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے، تبھی ایک نظام اس کو پیچھے سے ڈرا کر دیکھیے گا، جا کر پیچھے سے اگر اس کو ڈرا کر دیکھیں گے تو اچانک نہ وہ کہے گا اللہ، آپ ٹھہرے ہوئے اگر تو پیچھے سے آگے آپ کو ہٹ لیا ہے، ڈرائے تو اچانک آپ کی زبان سے، کیونکہ آپ اچھوں کی صحبت میں تو نکلے گا کیا؟ اللہ کا لفظ نکلے گا۔ لیکن کسی گالی گلوچ گندی صحبت میں ڈالے کو پیچھے ڈرا کر دیں گے، پیچھے سے اچانک ڈرائے گا تو پہلا لفظ گالی کا نکالے گا۔ تو لہٰذا صحبت جو ہے نا مزاجوں پر اثر کرتی ہے، صحبت کا اثر جو ہے عادت پہ بڑا اثر کرتا ہے، اس لیے صحبت بڑا اہم۔ آج کے دور میں تو بہت زیادہ، حد سے بھی زیادہ اس پر غور کریں کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہمارے دوست کیسے، یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ تو یہ آپ جیسا کہ دیکھیے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ساتھی وہ ہے، حضور فرما رہے ہیں اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ یاد دلا دے۔ اب خدا کو یاد کرنے میں سما کی چیز سمجھے نا، یعنی وہ خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بتا دو ارے بھائی چل نماز پڑھ تصویر لے کے بیٹھ جاتا نا، یہ تو ہے، لیکن سب چیزیں گندا کام کرنے جائے تو وہ کہ اللہ سے ڈر، غلط کام کرنے جائے تو کہیں گے اللہ سے ڈر، خوف خدا رکھ، یہ غلط کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، ہر کام میں اللہ یاد دلا رہا ہے۔ اور اگر تو بھول جا تو تجھے یاد دلائے، اور تو اگر یاد کر رہا ہے تو تیری اور مدد کرے، یہ اچھا ساتھی حضور نے فرمایا۔ اور میں اکثر ایک بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں پہلے جو حضور بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے رب کی طرف سے بتاتے ہیں، ایک۔ اور دوسری بات اگر اخلاقی طور پر بھی اگر حضور کو سمجھنا چاہے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، تم جتنے انسانوں کو دیکھو کہ بڑا آدمی، جتنے آپ کی نظر میں
جس نے آپ کی نظر میں اچھے سے اچھا آدمی ہو، عقل مند ہو، دانش مند ہو، تو آپ کہیں گے فلاں آدمی کے ساتھ رہو، بڑا ہوشیار ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے۔ کیوں کہتا ہے بات بالکل ٹکا کے بات کہتا ہے، مضبوطی کے بات کرتا ہے، عقل بہت ہے اس کے پاس، بہت دانش مند ہے۔ تو آپ کے حساب سے جتنے عقل مند ہے سب کو ایک جگہ جمع کر لے، ان عقل مندوں سے بھی زیادہ میرے آقا کی عقل مبارک ہے، جس کے اتصال قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف میں دی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی عقل مبارک اور تمام دنیا کے عقلوں کے لوگوں کی جمع کر لو، اس میں انبیاء بھی ہیں اور قیامت تک جانے والے صاحب تمام کی عقلوں کو رکھ لے تو ایسا کہ ایک ریت ہے، ریت ایک بڑا میدان ہے اور بس وہاں سے ایک ذرہ اٹھاؤ، ریت کے میدان میں سے ایک تھوڑا سا ذرہ اٹھاؤ، یہ جو ذرہ ہے یہ تمام کی عقل ہے، تمام انبیاء سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی عقل ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور حضور کی عقل مبارک ریت کے برابر ہے۔ تو حضور جو بیان کرتے، حضور علیہ السلام جو بتا دے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی پیدا ہوتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی پیدا، تو دنیاوی اعتبار سے اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت کے بارے میں ضرور فرما رہے ہیں کہ اب اسے اندازہ کریں، اچھوں کی صحبت میں رہ کر بندے کے اخلاق بھی سدھرتے ہیں، عادت بھی سدھرتے ہیں، مزاج بھی سدھرتے ہیں، دل بھی نرم ہوتا ہے، ظاہر بھی صاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ساری کائنات کے آقا اور مولا رحمت کونین علیہ السلام کا ارشاد مبارک۔ لیکن آج ہمارا اچھا دوست کون ہے؟ آج ہمارا اچھا دوست وہ جو آپ کو فلم دکھائے معذرت، اچھا دوست وہ جو شراب ختم ہو گیا تو شراب پہ لگ جاتا معذرت، اچھا دوست وہ جو زنا کے کام میں اور غلط حرکت میں آپ پوری ساتھ پورا ساتھ ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں تب تو خدا کو بھول جائے تو انہیں یاد دلائے، تو بھول جائے یاد دلائے، لیکن آج اچھا دوست تو معاذ اللہ تو معاذ اللہ ہم اس کو کہتے ہیں جو شرابی ہے، زانی ہے، بے نمازی ہے اور سود کھاتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے، زنا میں آپ کی مدد کرتا ہے، شراب پینے میں آپ کی مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ غلط کام میں ہر غلط کام میں جو آپ کی زیادہ مدد کرے۔ آپ کو برات میں آپ کی بات دیکھو تو آج معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہم اچھا دوست سمجھتے ہیں۔ آج تو ایسے دوست بنانا بھی پسند نہیں کرتے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، جو نمازی ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اندر سے تو شیطان اور نفس جو ہے نا جو ہمیں بھٹکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، چھوڑ رہا ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو داڑھی رکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ رہیں گے تو نماز پڑھنا پڑے گا، اس کے ساتھ رہیں گے تو روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ رہیں گے تو ہم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھے ساری کائنات کے اور مولا فرماتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو خدا کو بھول جائے تو تجھے یاد دلا دے۔ حضور سے زیادہ عقلمند دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ حضور کو بتا دے تو ایک عقلمند آدمی اس بات کو سمجھے کہ اسی میں پیدا ہے جو باپ مدینے والے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ اپنی عقل سے سوچ کر دوست نہ بنائے، اپنی دانش مندی سے سوچ کر دوست نہ بنائے، اس کو دیکھ کر دوست۔ آج یہ اولیاء کرام کیا دیکھ لیتے ہیں، کتنے واقعات بتاؤ بزرگان دین کے جن کی صحبت میں رہنے والے، جن کے سنگت میں رہنے والے۔ ارے بھائی مجھے بتائیے ساتھ اگر ایک کتا رہ جائے، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ایک کتا رہ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کر دے۔ ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ تھا اور وہ اصحاب کہف کے لوگ جب ظالم بادشاہ سے بچ کر اپنے جان اور ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف بھاگنے لگے تو کتا پیچھے آنے لگا تو کہیں کتے کے بھونکنے سے ہمیں پکڑ نہ لیا جائے۔ ان بزرگان دین نے کو ہٹانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھونکنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ انسانوں کی طرح بات کر کر کہتا ہے مجھے کیا بتا لو، میں تو آپ کا در کا گدا ہوں، میں تو آپ کے در کا کتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے فرمایا کئی میرے بھونکنے سے، کئی میرے پکڑنے سے، بھونکنے سے دشمن ہمیں پکڑ نہ لے۔ تو وہ کتے نے کہا نہیں میں آپ کا کتا بھونکوں گا بھی نہیں۔ تو پتا کیا چلا کہ ایک
کتا اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اگر تو اس کے اندر تبدیلی آ جائے اور اس کا ذکر قرآن میں آ جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسان بنا کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اندازہ کرے اللہ والوں کی صحبت، اچھا صحبت سے مراد آپ سمجھ گئے ذات ہے؟ یقیناً اللہ کے نیک بندے کی ذات نہیں تو نور لنا نور ہے۔ یقیناً آپ کہیں گے حضرت آج کے دور میں صحبت سے مراد کیا ہے؟ جو آج کے دور میں جہاں جو بندیوں کا دور، چرسیوں کا دور، یعنی نشے کرنے والوں کا دور، اور آج کے دور ہے جس کے عقیدے بڑے گندے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا ہے، بظاہر اپنے آپ کو درویش کہہ رہا ہے، یہ آپ واقعات کو سنا رہے ہیں۔ آج بتائیں کہ آج کے دور میں ہم فتوا والوں کی پہچان کیسا کریں؟ تو جواب میں آپ کو یہ آسانی سے یہ دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھے قیامت تک یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کی لگن سچی ہو، آپ کے اندر کی جستجو یعنی شوق سچا ہو، شوق سچا ہو، لگن سچی ہو، پیاس سچی ہو۔ بھائی پیاس واقعی لگی تو پانی آپ تلاش کر ہی لیتے، پہلے پیاس ہی لگی ہے تب ان کو کیا کہے ان کو پیاس نہیں ہے، یہ مذاق ان کو آئے گا جن کو پیاس لگی ہے اللہ والوں کے ساتھ کرنے کی۔ تو پہلے اپنے اندر پیاس پیدا کرو، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نیک بندوں سے آج 2024 بھی چل رہا ہے، لیکن خدا کی عزت جلال میں قسم میرے آقا کے غلاموں سے یہ زمین آج بھی خالی نہیں رہتا۔ بس شرط یہ ہے کہ پیاس لگے، پیاس لگے۔ اگر پیاس لگے گی تو صحبت آپ کو پتا چل جائے گا۔ اچھوں کی صحبت آج کے دور میں بھی ایک تو آپ تلاش کریں سچے لگن سے، پہلے آپ کے اندر اس کو جوڑنا چاہیے، لگن پکی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر بظاہر سی ذاتوں میں نظر بھی نہ آئے تو اللہ والوں کے تعلیمات پر عمل کرنا ان کی صحبت میں رہنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے تعلیمات پر عمل کرنا، محبوبوں پر عمل کرنا۔ اس لیے یہاں علماء نے پیاری بات کہی، اگر تمہاری نظر میں فتنے تک زیادہ ہو جاتا ہے، فتنے جب زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اب آپ ٹینشن میں ہو جائے کہ کس کی بات پہ عمل کرے، کس کو اپنا رہنما مانے۔ تو علماء فرماتے ہیں بزرگان دین کا جو قول کتابوں میں لکھا گیا ہے، اگر ایسا دور ہمیں نظر آ جائے جس دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنا عقیدہ صحیح کہہ رہا ہے، اور تم پریشان ہو کس کے عقیدے کو اپنائے، کس کی بات کو اپنائے، تو بزرگان دین فرماتے گھبراؤ نہیں، جو خبروں میں جا کر کے اللہ والے ہیں ان کے عقیدے کو اپنا لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بہت آسان طریقہ ہے، کتنے حد سے زیادہ فتنے آج کے دور میں جو آ رہے ہیں۔ بزرگان ہم تو ان فتنوں کو نام سے پہچانتے تھے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ کر، اپنے آپ کو فاتحہ درود دلا کر، اپنے آپ کو بارگاہوں کا عاشق بتا کر فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی کسی صحابہ کے بارے میں کچھ بک رہا ہے تو کوئی امام اعظم کے بارے میں کچھ بک رہا ہے۔ آپ کو حد تو یہ ہو گئی کہ آج مدارس اتنی بڑھ گئی کہ سیدنا کتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں خطا پر ان کو خطا کے طور دلاتے ہیں اور کہتے ہیں تنہا اس حدیث کے راوی تھے۔ خیر کا جواب میں نے دیا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تحفہ شریف سے کہ جو باغ الفتن کے بارے میں جو حدیث ابو بکر صدیق نے طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی تھی، وہ اس حدیث کی اکیلے راوی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اس حدیث کے راوی 13 صحابہ کرام ہے جن کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ شریف میں لکھا ہے، جس میں حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عباس اس حدیث کے راوی ہے، سعد بن ابی وقاص حدیث کے راوی ہے۔ الغرض میں اس باتیں پر نہیں بولنا چاہتا، صحبت کی بات آئی تو صحبت بھی یاد رکھے، تعلیمات پر عمل کرنا بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ آپ جیسا کہ آپ دیکھیں آپ سے بات سن لیجیے، رحمت الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
मुसहाबत यानी सोहबत ना कर, मगर मोमिन की यानी सिर्फ मोमिन कामिल के पास बैठा कर, यानी सिर्फ मोमिन कामिल के पास बैठा कर हुजूर रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। और यहाँ तक कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छा साथी वो है जब तू खुदा को याद करे तो वो तेरी मदद करे, जब तू भूले तो वो याद दिलावे। और यहाँ तक हुजूर फरमाते हैं अच्छा हम नसीब वो है जिसके देखने से तुझे खुदा याद आ जाए। अच्छा नसीब वो है जिसके देखने से तुझे खुदा याद आ जाए और उसकी गुफ्तगू से तुम्हारे आमाल में ज्यादती हो, तुम्हारे अमल में ज्यादती हो और उसका अमल तुम्हारी आखिरत की याद दिलाए, उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए, उसकी बात तुम्हारे अमल में और मजबूती पैदा करे और उसको उसकी पहचान पाए। फरमाते हैं उसको देखने से अल्लाह याद आ जाता है, उसको देखने से खुदा याद आ जाता है। इसलिए हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी फरमाते हैं कि सुनो, अच्छों की सोहबत नेकी से भी बेहतर है और बुरों की सोहबत गुनाह करने से भी बेहतर है। अच्छों की सोहबत नेकी करने से भी अच्छा है, तुम नेकी कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा नेकों की सोहबत में बैठा करो। और तुम माज़अल्लाह गुनाह से भी बदतर गुनाह कर रहे अल्लाह बनाना तो उससे भी बदतर बुरों की सोहबत है, गंदों की सोहबत है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फरमान में हमारे जहनों में उतरना चाहिए, दिलो दिमाग में उतरना चाहिए। आज हम सिर्फ अल्लाह वालों को करामत तक यकीन करते हैं, अगर करामत दिखा जाए और दिल की बात बोल दे तो ये बहुत पहुंचे वाली है। लिहाजा आज करामत गरीब नवाज की बेशुमार करामात है और अल्लाह में बेशुमार करामत है। करामत का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, कुरान हदीस से करामत का हक होना और सच होना साबित है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन के ऊपर सिर्फ करामत ले लिए और बुजुर्गान दीन का अमल तक़वा परहेज़गारी उनके अक़वाल उनके तालीमात पर हम दूर हो गए। यही वजह है कि आज से कोई अपने आप को कुश्ती कहने वाला या तो खवाली का दीवाना नजर आता है या फिर न्यास करता हुआ नजर आता है। ये दो दोस्त पकड़ लिए, एक खवाली दूसरा न्यास करना। असल में तालीमात गरीब नवाज की थी तो गौसे आज़म की तालीमात थी, जैसे कि गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया है। 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक ना पिया है। ये तालीमात हम सब अमल करेंगे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं बेनमाजी और उसका ईमान मजबूत हो मैं नहीं समझ सकता। गरीब नवाज कहते हैं बेनमाजी हो और ईमान भी उसका मजबूत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतने बेनमाजियों को देखेंगे जो दरगाहों पर आते नजर आएंगे। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दरगाह पर आएंगे तो नमाजी वालों को ही नवाजते, बेनमाजी में नवाजते तो सबको है, नवाजते तो सबको है, सबको देते इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुश बाजार में से आशिक़ रसूलों को देखकर होते हैं खुश, क्योंकि खुश जो है आशिक़ रसूलों को देखकर होते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ बुजुर्गान दीन के तालीमात पर अमल करें। और आज जो गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का हम यौम मना रहे हैं, कौन गरीब नवाज, कौन उनका वली। अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्ट्री को अगर पढ़कर देखें, आज भी आप देखें ये दस्तूर है, तरीका है दुनिया का। अगर कोई बड़ा आदमी किसी के दर पर चले जाए तो लोग कहते हैं यार इतना बड़ा आदमी उसके दर पर गया, जिसके पास में जा रहा है कुछ न कुछ उसके अंदर खूबी है, कुछ न कुछ उसके अंदर कमाल है। इतना बड़ा एमएलए इसके पास मिलने आ रहा है, इतना बड़ा एमपी इससे मिलने आ रहा है, इतना बड़ा पीएम इससे मिलने आ रहा है। तो आज भी हमारे पास कहते हैं जिससे एमएलए मिलने आए, जिसमें लीडर मिलने आए, बड़े बड़े लोग जिससे मिलने आए तो यकीनन हमारा जहन बन जाता है ये आदमी कोई तो है, कुछ तो इसके अंदर को खूबी है। तभी तो इतने बड़े बड़े लोग जो मुंह लगाना तो दूर की बात है, देखना का मना नहीं करते हैं, लेकिन वो भी उनके दर पर आते नजर आ रहे हैं। तो खूबी नजर आती है कि मिसाल में इसलिए दे रहा हूँ। अब मेरे हुज्जत वली अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात को अगर आपको समझना है तो पहले ये देख लो कि गरीब नवाज के आंगन में आकर सर झुकाने वाले बड़े बड़े औलिया किराम हैं।
بادشاہ ہو، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہو، اکبر ہو وہ لنگے پیر نظر آتا ہے، اورنگزیب ہو ادب کے ساتھ آتا ہوا نظر آتا ہے، ارے غیاث الدین ہو ادب کے ساتھ دربار میں تعمیر کرتا ہوا نظر آتا ہے، خلجی ہو غریب نواز کی گنبد بناتے ہوئے فخر کرتا ہے کہ میں نے ان کی گنبد بنائی ہے، غیاث الدین بادشاہ ہو تو غریب نواز کے پاس آس پاس جو ہے مینار تعمیرات کر کر فخر کرتا ہے، میں جو غریب نواز کے آستانے پر بڑے بڑے کمانوں کو بنایا ہے، نظام ہے وہ کہتا نظر آتا ہے فخر مجھے بھی ہے تو میں نے بھی تو تیرا نظام کا دروازہ بنایا ہے۔ بادشاہ غریب نواز کے دربار میں کوئی گنبد بنا کر ناز کرتا ہے اور کوئی کمانے بنا کر ناز کرتا ہے، کوئی جو ہے دروازے بنا کر ناز کرتا ہے، کوئی مسجد بنا کر ناز کرتا ہے اور کوئی کچھ بنا کر ناز کرتا ہے، لیکن میرے غریب نواز اللہ تعالیٰ کے آسانے پر وہ آسانہ ہے جہاں بھی بادشاہوں کو بھی ملتی ہے، جہاں بھی غریبوں کو بھی ملتی ہے، جہاں بھی ٹکڑوں کو بھی ملتی ہے، جہاں بھی پراؤں کو بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور غریب نواز کو ہند کے ولیوں کا سلطان بلکہ ہندوستان کا روحانی بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ ارے افواہ نہیں، اللہ اس کو رسول بنائے، اللہ اس کا رسول بنائے، عطائے رسول بنا کر بھیجے، نائب رسول بنا کر بھیجے، تو ان کی بادشاہت یہ ووٹ کی طرح نہیں ہوتی کہ 5 سال کوئی بیٹھا پھر 5 سال دوسرا ہے، پھر 5 سال کوئی بیٹھا پھر 5 سال دوسرا ہے، یہ سلطنت ایک بار اللہ جس کو دیتا ہے، ایک بار اس کو دیتا ہے پھر واپس کبھی نہیں اس کی دی جاتی ہے، یہ سلطنت اس کو ولایت کہتے ہیں، اس کو روحانیت کہتے ہیں، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، مشائخ اعظام فرماتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ولی کی ولایت یہ مت سمجھو ولی ظاہری زندگی میں زندہ ہے تب تک اس کی ولایت ہے، تب تک اس کی وحدہ ہے، تب تک اس کی کرامت ہے، ولی کی ولایت جیسا ظاہری زندگی میں دنیا تک ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد ان کی ولایت جاری اور ساری رہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کے بعد ان کی ولایت کو ختم نہیں کرتا، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی ولایت کو نہیں ختم کیا جاتا، اس لیے دیکھے 812 سال ہو گئے غریب نواز کو جا کر بظاہر دنیا سے 812 سال ہوتے ہیں، لیکن آج بھی غریب نواز کا فیض جاری اور جاری ہے، آج بھی بس میں نے کہا نا وہ یقین پیدا کرو، وہ یقینت پیدا کرو، جو اگر جتنا یقین آپ سے مضبوط ہوگا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بندگزار جب فرماتے ہیں اگر کسی ولی سے فیض لینا ہے، پیر کامل سے فیض لینا ہے تو پہلا کام یہ کر ان پر یقین مضبوط کر، یقین مضبوط کر۔ اور ہمارا کیا حال ہے، ان کے بھی ہم لوگ کھاتے پیتے، مولانا ان نے پہلے کہا یہ بات، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے یہ بات کہا، اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے، کیوں؟ کہا اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، یہی تو رب ہے، چاند کو دیکھ لے، سورج کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کیا آپ نہیں پڑھا، سائنٹسٹوں سے نہیں سنا، سورج وہ ہے جس کے اندر دنیا جیسی 27 زمین فٹ ہو سکتی ہے، دنیا جیسی 27 زمین بھی سورج کے اندر آ سکتی ہے، تو اس قدرت کا اندازہ کرے رب کی طاقت کا جس نے سورج کو بنایا ہے، تو یہ آج سائنس حیران ہے، لیکن بتائیے کہ یہ سورج اس کی معرفت پہچانی جاتی ہے، لیکن ولی جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، مولانا روم کے میں نہیں کہتا، مسلم شریف میں جلال الدین رومی فرماتے ہیں اللہ کا ولی جو تمہارے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے، بظاہر محسوس ہوتا ہے تو میری طرح ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام برابر ایک ہوتا ہے، جو کہتے اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ تو ولیوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اور اللہ اب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ 8 سے 12 سال کیا 8000 سال بھی ہو جائے، قیامت تک بھی میرے غریب نواز کا فیضان انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ حضور غریب نواز کو اگر سمجھنا ہے تو میں یہی کہہ رہا تھا، پہلے یہ دیکھو کہ آسمانوں پہ حاضری کیسے کیسے لوگوں نے دی اور دے رہے ہیں، دی اور دے رہے ہیں، کن لوگوں نے وہاں جا کر ادب کا سر جھکایا ہے، تعظیم کا سر جھکایا ہے۔ ارے میں نے چند بادشاہوں راجاؤں کے نام گنا ہے، چاہے وہ
اس وقت میں انگلینڈ، جب انگلینڈ نے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی ملکہ وکٹوریہ، جو ملکہ وکٹوریہ آپ اس کی بھی غریب نواز کے آنے میں داخل ہو، جب پانی کا حوض آپ کو نظر آتا ہے کہ کس نے بنایا ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ نے بنایا ہے، وہ بھی نماز کر رہی ہے کہ آج دیکھیں ایک پر بورڈ لگا ہوا ہے جو حوض کو ملکہ وکٹوریہ نے بنایا ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ آج دیکھیں یہ بات انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھی، علماء کرام سے آپ نے سنا ہے کہ ایک انگریز نے بات کا اقرار کیا، ہر وہ نہ بھی کرتا تو ہم مانتے تھے، لیکن بات انگریز نے کی ہے، لوگ آج انگریزوں کی بات کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک انگریز نے اس بات کا اقرار کیا کہ سنو میں ہندوستان گیا اور وہاں میں نے آگرہ بھی دیکھا، میں نے تاج محل بھی دیکھا، میں نے دلی کا لال قلعہ بھی دیکھا، بڑا 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 قطب مینار بھی میں نے دیکھا، لیکن وہاں میں اجمیر شریف میں ایک صوفی سنت کی قبر پر گیا، لوگوں نے مجھ سے کہا یہاں جو آتا ہے ٹوپی پہن کر آتا ہے، لیکن انگریزوں کا طریقہ وہ بڑوں کا ادب تک ٹوپی نکال کر کرتے ہیں، لہٰذا ٹوپی پہن کر آتا ہے، ٹوپی نکال کر آتا ہے، لہٰذا اس نے کہا میں ٹوپی پہنوں گا اور ہاتھ پکڑوں گا، پہنوں گا بھی نہیں، نکالوں گا بھی نہیں، بلکہ پہنوں گا لیکن نکالوں گا نہیں۔ آپ دیکھیں وہی انگریز جب غریب نواز کے آستانے پہ جا سر سے ٹوپی خود بخود گر جاتی ہے اور وہ جھکتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے میں نے تو صرف یہاں آیا تھا عمارت کو دیکھنے، میں نے تو آیا تھا گنبد کو دیکھنے، میں تو آیا تھا ٹوپی سر کے قبر کو دیکھنے، میں تو آیا تھا یہاں کے آستانے کو دیکھنے، لیکن ٹوپی میری قدموں میں گر گئی، میں تو یہ یقین کر کے آیا تھا سر نہیں جھکاؤں گا، لیکن سر بھی جھک رہا ہے، ٹوپی بھی نکل کر عزت، انگریزوں کے مطابق ٹوپی نکال کر بھی میں نے عزت کرتی ہے، لہٰذا اس انگریز سے کہنا پڑا جب میں نے ہندوستان میں ایک خبر کو دیکھا جو خبر پہ رہ کر تمام لوگوں کے دلوں کو محبت کر رہا ہے، اس کا نام معین الدین اجمیری ہے۔ اس کا کہنا ہمارے اوپر دلیل نہیں ہے، ہم بھی یوں مانتے ہو بھارت کا راجا ہمارا خواجہ، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات آج کے دور سے کہنے پر آیا کرنا تو پہلے غریب نواز کو سمجھنا ہے، یہ دیکھو کہ آیا کون ہے، بادشاہوں کو دیکھو تو ان کے آسانے پر فقیر بن کر آ رہے ہیں، بھیک مانگنے آ رہے ہیں، بادشاہ تو سب کو بھیک دیتا ہے، وہ بھی غریب نواز کا فقیر نظر آتا ہے، وہ بھی غریب نواز سے مانگنے آتا ہے۔ اور ولایت کے شہنشاہوں کو دیکھو، ہندوستان کے ولایت کے شہنشاہوں کو دیکھو، وہ بھی غریب نواز کے آسانے پر آتے ہیں، تو کیسی آمد کے ساتھ آتے ہیں، کیسے تعظیم کے ساتھ آتے ہیں، کیسی محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان میں جن کے ذریعے سے حدیثوں کی پہچان ہوئی ہے، اس انڈیا میں جن کو سارے مسلمان محبت قلم اطلاق کہتے ہیں، اس ہندوستان میں جو وہابی کو اپنا استاد مانتا ہے، جو بدینی کو اپنا استاد مانتا ہے، تبلیغی کو اپنا استاد مانتا ہے، اور سنی کو اپنا استاد مانتا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان اور پاکستان کے آج کے دور میں جتنے محدث ہیں تمام محدثوں کا شجرا اوپر جا کر جس سے ملتا ہے ان کا نام محمد الطاف اشار عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ شاہ الحق محدث دہلوی وہ سارے محدثوں کا شجرا جسے ملتا تھا، سارے محدثوں کا شجرا آپ پڑھے دیکھیں، چاہے وہ اہل حدیث جماعت کا محدث ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا محدث ہو، چاہے وہ دیوبندی جماعت کا محدث ہو، چاہے سنی جماعت کا محدث ہو، لیکن اوپر جا کر ان محدثوں کے استادوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جا کر تمام محدثوں کا شجرا اوپر جا کر پہنچتا ہے، پھر شاہ الحق محدث کے بعد شجرا عرب میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی ایک چیز تو ایسا پیدا کر جس میں اختلاف ختم ہو جائے، میں کہتا ٹھیک ہے آؤ میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں جس کو تم بھی جنتی کہتے ہیں ہم بھی جنتی کہتے ہیں، تم بھی اپنے ممبروں پر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم بھی اپنے ممبروں پر تم کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آؤ ان کے عقیدے کو اپنا لو، اختلاف ختم کرو۔ وہ ذات کون ہے جن کو وہابی بھی جنتی مانتا ہے، ہم بھی جنتی مانتے ہیں، وہ ذات کا نام شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ دیکھو شاہ الحق محدث دہلوی کو کبھی کتاب مدارج نبوہ پڑھ کر دیکھو، کبھی ان کی کتاب جو ہے نا مشکات شرح پڑھ کر دیکھو، شاہ الحق محدث دہلوی فاتحہ بھی ادا کرتے تھے، گیارہویں بھی کیا کرتے تھے، چھٹی بھی کرتے تھے، میلاد النبی بھی کرتے تھے، اولیاء اللہ کا عرس بھی مناتے تھے۔ میں نے کہا جس کو تم بھی جنتی کہتے ہو ہم بھی جنتی کہتے ہیں، وہ تو فاتحہ والے ہیں، وہ تو عرس منانے والے ہیں، وہ تو چھٹی منانے والے ہیں، وہ تو جامع منانے والے ہیں، وہ تو اولیاء اللہ کے آثاروں پر
تو وہ عقیدے پہ صرف اہل سنت و جماعت نظر آتا ہے. تو خیر وہ شاہ اللہ محدث سے پہلوی جب اکبر بادشاہ نے فتنہ شروع کیا تھا اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر جہاں مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی میرے آقا اور مولا نقش بندیوں کے بڑے خیال ہے. مجددی جو آج نقش بندی ہندوستان میں آ رہا ہے انہی کی وجہ سے آج وہ فیض چل رہا ہے. وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر اکبر کے جو ہے دھجیاں اڑا رہے تھے. تو مدرسوں میں علم کے ذریعے اگر کوئی رد کر رہا تھا تو شاہ الحق محدث دہلوی کی ذات مبارکہ ہے. شاہ الحق محدث دہلوی اور مجدد الفسانی دونوں آپس میں پیر بھائی بھی ہے. لہذا شاہ الحق محدث دہلوی اتنا بڑا محدث اور اس کی روحانیت کا کیا مقام ہے. شاہ الحق محدث دہلوی کی روحانیت کا مقام یہ ہے جب حضور اکرم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور جا کر وہاں حدیث کا کام کرو. تو شاہ الحق محدث دہلوی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں بخارا کو چھوڑا آپ کے لیے, میں اپنا وطن چھوڑا آپ کے لیے, ماں باپ کو چھوڑا آپ کے لیے, کیونکہ میں مدینے پاک میں رہ کر ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں آپ کی حکومت دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا, میں آپ کے روزے پاک کے جانے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا, میں مدینے پاک کی مبارک گلیوں کو جب تک دیکھنا ہوں سکون نہیں ملے گا. آقا مجھے آپ مدینے سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, مدینے سے واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. میرے آقا رحمت کونین نے خواب میں فرمایا عبدالحق گھبرا رہی, میں تو جانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہاں سے بڑا کام لینا ہے, تو چلا جا ہندوستان, وہاں جا کر دین کا کام لے. رہی میری بات سن لے شاہ الحق, اے عبدالحق سن لے, تو یہاں مدینے پاک میں میری امت کو دیکھ رہا ہے, میرے روزے کی جانوں کو دیکھ رہا ہے, میرے مدینے پاک کے مبارک گلیوں کو دیکھ رہا ہے. جب بھی تجھے یاد آئے تو اپنے گھر سے آگر میرے سائے میں بیٹھ جاتا ہے, امت کے سائے تلے بیٹھ جاتا ہے. لیکن عبدالحق جا ہندوستان, اور جب بھی تجھے یاد آ جائے میری آنکھ بند کر لے, میں خود نظر آ جاؤں گا. شاہ الحق محدث دہلوی روحانیت ہے, آنکھ بند کرے تو حضور کو دیکھ لے. بولو نا سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں شاہ الحق محدث دہلوی کو کسی حدیث کی سند پر شک ہو جاتا, آنکھ بند کر حضور سے پوچھ لیتے. بولو نا سبحان اللہ. آنکھ بند کر بتائے, آنکھ بند کر جو نبی کو دیکھ لے, آنکھ بند کر جو حضور کو دیکھ لے, اس کو روحانیت کا عالم کیا ہوگا. لیکن یہی شاہ الحق محدث دہلوی جب اجمیر شریف خواجہ کے یہاں جاتے ہیں, جب خواجہ کے دربار میں شاہ الحق محدث دہلوی جاتے ہیں, تاریخ پڑھ کر دیکھے حضور کے امت کے دروازے کے باہر حضرت شاہ الحق محدث دہلوی دونوں گھٹنوں کے تل بیٹھ جاتے ہیں. اندر نہیں گئے امت کے باہر گھٹنوں کے تل بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں معین الدین غریب نواز, آپ کے آستانے پر حاضر ہوا ہوں, لیکن میرے سرکار اس لیے حاضر ہوا ہوں, لیکن محدث بن کر نہیں, محقق بن کر نہیں, میں نے اپنے سارے علم کو, شاہ الحق بتاتے ہیں, میں نے اپنے سارے علم کو آپ کے دروازے کے باہر رکھ دیا ہے. اب خالی تختی لے کر اپنے آستانے پر آ رہا ہوں, جو آپ لے کر جاؤں گا. یہ شاہ الحق محدث دہلوی کا عقیدہ, یہ شاہ الحق محدث دہلوی کا عقیدہ جو اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا ولی کامل حضور خیر نواز کے آسرے پر گھٹنوں پہ بیٹھ کر یہ کہتے کہ میں آج نہ محقق ہوں نہ محدث ہوں, بلکہ سارا علم دروازے پر چھوڑ کر آیا ہوں, آپ کا صدقہ مجھے عطا فرمائے. یہ میرا خیر نواز کا مقام ہے, یہ میرے خواجہ کا مقام ہے. آج جب آئی باری حضرت مجدد الفسانی کی, کون مجدد الفسانی جس نے جہانگیر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا تھا, کون مجدد الفسانی جب آپ نے اکبر کے فتنے کو ختم کیا اور جیل میں رہ کر دین کی تبلیغ کی, تو یہاں تک کہ بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے اسٹیٹ کے بڑے بڑے وزیر مجدد الفسانی کے مرید بن گئے. اور جب مرید بن گئے تو ہم ہمارے پیر کو جیل میں ڈالتے ہو, اور ان تمام مریدوں نے مل کر جہانگیر کے خلاف جو ہے نا اعلان جہاد کیا, اور اس جنگ میں جہانگیر ہار گیا, اس جنگ میں جہانگیر ہار گیا.
اب پوری ہندوستان کے سین کی کرسی خالی تھی اور غریب نواز آپ اندازہ کریں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب کہا گیا حضور یہ جو سید ہندوستان میں آتی ہے اب آپ بیٹھ جائیے، آپ نے فرمایا میرے مریدوں میرا مقصد تم سمجھے نہیں، بولو نا سبحان اللہ، پورے ہندوستان کی سیٹ خالی ہو چکی تھی، چاہتے تب مجدد الفسانی میں بیٹھ جاتے، لیکن اللہ والے سیٹ کے لیے ہمارا کرتے حق بات بولنے کے لیے وہ سیٹ کے محتاج ہوتے ہیں، پیسے کے محتاج ہوتے ہیں، وہ تو اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، کہاں سیٹ خالی ہم بیٹھ جائیے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اسے جھاگی کو پھر سے بٹھا کر میرے پاس آؤ، جھاگی کو جیل سے نکال کر آپ کے مریدین بڑے بڑے تھے، وہ ایسے تو نہیں تھے کہ پیر کو مشورہ دیتے، کہتا آپ کیا کر رہے اتنی بڑی سیٹ خالی آپ نے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، ہندوستان کی سیٹ خالی تھی، کوئی علاقے کے ایم ایل اے کی سیٹ نہیں تھی، پورے انڈیا کی سیٹ، اور آج کا انڈیا نہیں، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، سری لنکا بنا نہیں تھا، بنگلہ دیش بنا نہیں تھا، اس وقت کی سیٹ، اور مرید کہنا حضور بیٹھ گیا، آپ نے کہا جاؤ جھاگے کو واپس بٹھاؤ، جیل سے نکالو واپس بٹھاؤ، تو مرید بھی بڑے پکے تھے نا، تھے وزیر کے مرید تھے، پکے تھے، پیر پر پورا یقین تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا حضرت آپ نہیں بیٹھے تو میں بیٹھ جاتا، ہندوستان کی سیٹ پر اور یا تو یہ ہو سکتا تھا یا تو یہ ہو سکتا، ان کے خاطر اتنا لڑے اتنا جھگڑے، آپ لوگوں کو بھلا کے ان کو بٹھاتے بڑی عزت کیا رہی ہے، ایسا بھی نہیں سوچتے، ہو سکتا ہے نا، اور ان کے خاطر اتنا کرو یہ لوگ ہمارا ساتھ لے رہے ہیں، پیر ہمیشہ حق کا ساتھ لیتے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی بڑے آپ جو کتنے بھی پیر کا ساتھ دے، کبھی یہ مت بتائے کہ پیر کا ہم ساتھ دے کر احسان کر رہے ہیں، پیر کی مدد کر کر احسان کر رہے ہیں، پہلے اپنے بابا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیر کی صحابہ میں بٹھایا ہے، احسان خرچ کر کر احسان کیا، مدد کر کر احسان کیا، احسان جتانے والے کبھی روحانیت میں آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ان کا ظاہر، بلکہ پیر کو ناراض کرنا بزرگان دین سے پوچھے محبوب الہی سے کہ پیر جب ناراض ہوتا ہے وہ رو رو کے کہتے ہماری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، ڈر ہوتا تھا، خوف ہونا ہوتا تھا، لہذا جب نہیں دیکھتے، جب امیر و خسرو کو غیاث الدین خلجی نے کہا تھا خسرو آج تو تیرے پیر سے مل کر رہوں گا، ہمیشہ تیرا پیر کوئی بہانے بنا کر مجھ سے ملتا نہیں ہے، آج میں مل کر رہوں گا، اور یہ بات صرف خلجی کو بتا رہا ہوں، کہنا کسی وجہ میں اچانک ابھی جاؤں گا، حضرت مولانا حضرت امیر و خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سوچنے میں لگ گیا، اگر بولوں گا تو جان جائے گی، نہیں بولوں گا تو ایمان جائے گا، ادھر پیر ہے تو ادھر بادشاہ ہے، خوش کس کو کروں، خوش رکھوں تو کس کو رکھوں، پیر کو رکھوں یا بادشاہ کو رکھوں؟ ابھی لوگ خسرو فرماتے ہیں چپکے نظام الدین نے نہیں کہا اگر ایک قبر میں دو میت کو رکھنا جائز ہوتا خسرو کو اپنے ساتھ رکھ لیتا، چپکے نہیں کہا کہ چونکہ یہ میرے خسرو کو مقام نہیں ملا، کمرے میں عشاء کے بعد نظام الدین اولیا کا کپڑا بند کر اندر چلے جاتے تو کوئی مریض کی مجال نہیں ہوتی، کمرہ کھول کر اندر جانے کی سوائے میرے خسرو کے، سوائے اپنے خسرو کے، یہ مقام یوں ہی نہیں ملتا بابا، بہت سے امتحان دینا پڑتا ہے، بہت سے چیزوں کو سبق کرنا پڑتا ہے، حق کو سمجھنا پڑتا ہے، سچ کا جام پینا پڑتا ہے، مرشد اگر کسی مرید سے ناراض نہیں ہوتے ہیں تو نفس کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ سدھر جائے، اس کی عادت ختم ہو جائے، اس کی مزاج سدھر جائے، اس کے اندر سے جھوٹ نکل جائے، غیبت نکل جائے اور حسد نکل جائے، تکبر نکل جائے، یہ تو ڈاکٹر رہتے ہیں مرشد جو کی ذمہ داری ہوتے ہیں مریض کا علاج کیسا کرنا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آج کیا ہے مرشد صاحب کا کچھ بول رہے مرید کچھ بول رہا، چھوڑو یہ بات، پہلے جو نا لوگ مرشد جو بولے تو اس کی بات پر چو چرا نہیں کرتے، اب پڑھ کر دیکھے، اور میرے خسرو بھی کہا کام میں اپنی جان تو جانی جائے گی لیکن پیر کو ناراض نہیں کیا، اور جا کر میرے خسرو نظام الدین کو بتا دیتے ہیں، لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں پہلے کے جو مریض تھے نا اپنے پیر سے سچی محبت کرتے تھے، محبت سچی تھی، شوق سچا تھا، جذبہ سچا تھا، پیر سے اس لیے نہیں جڑتے تھے ارے یار میرے پیر کے پاس راجا بھی ملنے آتا ہے، میرے پیر کے پاس فلاں پہلوان بھی ملنے آتا ہے، پیر سے مل لو راجا سے بھی کام نکل جائے گا، پیر سے مل لو فلاں نوٹی سے بھی کام نکل جائے گا، نہ بلکہ پیر سے ملتے ہی اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے آپ کو پیر کی محبت میں ایسا بنا کر دیتے تھے بلکہ ایسا کہتے طریقت میں اپنے ہی رنگ میں رنگ آ جاتا،
اپنے ہی رنگ میں رنگنا یار. تو یہ مزاج آتی ایک دم تو نہیں آتی, دھیرے دھیرے آتی ہے, لیکن آتی اسی کو ہے جس کی طرف سچی ہو, جس کی طلب سچی ہو, جس کا یقین سچا ہو, جس کے اندر شوق ہو. ارے بھائی عبادت کا شوق ہوگا تو آپ بات کریں گے نا, عبادت کا شوق آپ کے اندر ہوگا تب نماز کا شوق ہوگا تب نماز پڑھیں گے, روزے کا شوق ہوگا تب روزہ رکھیں گے. عبادت کا شوق پیدا ہی کرنے والے کیا کرتے ہیں اپنے مریض کے اندر, عبادت کا شوق کرنے والے پیدا کرتے ہیں. تو خیر ان مریدوں نے یہ نہیں کہا حضور ہندوستان میں سے ہم بیٹھ جائیں گے, آپ نے بیٹھ تو ہٹ جائیے, ہم بیٹھ جائیں گے, سارا خرچہ ہمارا, پورے خزانے ہمارے نام. وہ فوراً گئے جیل سے جہانگیر کو چھڑایا اور چھڑا کر جہاں بیٹھے, اب بٹھا کر غلاموں کی طرح کھڑے ہو گئے. تو جہانگیر نے کہا دل کا اثر کیا, کہا جا کر اپنے ساتھی کو کہو موجود کسانی سے مل کر حکومت کر لیتے, جاؤ ان کو بلاؤ, ان کو کہو کہ آدھی حکومت آپ لے لے, آدھی لے لے. بادشاہ کے پاس آدمی گیا, مسجد پاک کے پاس کہا بادشاہ یہ کہتے کہ آدھی حکومت آپ لے, آدھی لے. آپ نے کہا مجھے چاہیے, مجھے چاہیے نہیں. وہ واپس آیا تو بادشاہ نے کہا ایک کام کرو, میں مشیر بن جاتا ہوں اور اپنی سیٹ کے بعد مجھے دل پاک کی سیٹ رکھوں گا, یعنی میں وزیر یہ بادشاہ اب تو آ جائے جیل سے باہر. دوسری بار پھر گیا, دوسری بار آدمی گیا, پھر مجھے دل پاک نے کہا مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. اب تیسری بار آپ کو خود جھاگے خود آیا, تیسری مرتبہ جھاگے خود آیا, نہ بادشاہی چاہیے نہ آج حکومت چاہیے. آپ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں, آپ چاہتا صرف یہی ہو کہ تیرے باپ نے اور جو تو نے دین کے خلاف غلط کی ہے اس کو ختم کر, شریعت کا قانون چاہتا ہو, دین چاہتا ہو, اسلام چاہتا ہو, اس کام کو پھر سے نہ. تو جہانگیر نے کہا ہاتھ کو آگے بڑھائیے, پہلے میں مرید بنتا ہوں بعد میں یہ کام کیا کروں گا. یہ مجدد پاک جن کے 500 کرامت علماء نے گرے, مجدد پاک کی روحانیت ایسی, ارے کوئی روحانیت تو روحانیت ہے. مجدد پاک کے بیٹے خواجہ معصوم نقشبندی کے بیٹے تھے, 6 یا 7 سال کی عمر ہے, اپنے بیٹے کو لے کر مسجد میں مجدد پاک نماز کے لیے جاتے ہیں. تو بیٹا مسجد کے باہر کا چپلیں تھی, ان چپلوں میں الگ کر دیتا ہے. مرید آ کر کہتے حضور آپ کا بیٹا مسجد کے باہر جو چپلیں ہیں ان چپلوں کو ادھر رکھا ہے, ان چپلوں کو ادھر رکھا ہے, اس رکھنے کی وجہ کیا ہے. آپ بیٹے نے رکھا, بیٹے سے پوچھو. جب بیٹے سے آگے پوچھا گیا اے شہزادے آپ نے مسجد کے باہر چپلوں کو کچھ ادھر رکھا, کچھ ادھر رکھا, اس رکھنے کی وجہ کیا ہے. تو خواجہ معصوم نقشبندی جب مجدد پاک کے بیٹے ہیں, عمر 5 اور 6 سال کی عمر مبارک ہے, آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کی چپلیں ہیں یہ دوزخیوں کی چپل ہے. تو چپل کو دیکھ کر ہاں آپ تو چپل دے کر بچا لیتے, بولے چپل دے کر جنتی دوزخی بچا لیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو راز اور ریاض کی باتیں نہیں کری, یہ اگر باطن صاف ہو. اب ہمارے گندے گانے سن جا رہا, آنکھوں میں گندگی بنا, غیرتوں بولنے سے, فلم ڈرامے دیکھنے سے, یہ روحانیت کا چسکا, یہ مٹھاس آپ کو سمجھ میں کہاں آئے گی. ایک مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر وہ حقیقت کے نظارے دیکھنے لگا. آپ حقیقت کے نظارے مرشد اپنے مرید کو دیکھنے لگاتے. ایک سچا مرید تھا, سننا بات, سچا مرید تھا اپنے گرد, کئی سال سے خدمت کر رہا تھا. ایک نے کہا مرشد کئی سال سے خدمت کر رہا ہوں, طریقت شریعت تو سمجھ میں آئی ہے, ذرا حقیقت بھی سمجھا دے. حقیقت کا جواب بھی بلا, حقیقت کے پردے ہٹا دے. آپ نے فرمایا ابھی تم طریقت تو مضبوط نہیں ہوئی, شریعت تو ہے, طریقت میں بھی مضبوط نہیں ہوئے. ابھی بابا تمہوں کو ٹائم ہے, بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن مرید سچا تھا, غلط اس کی تھی, خاموش ہو گیا. کچھ سال گزرے, پھر مرشد سے کہا حقیقت کے جلوے دکھائے. آپ نے کیا کیا, اسی وقت اپنے سر سے ٹوپی نکالی اور نکال کر اپنے مرید کو پہنا دیا. بولا سبحان اللہ. ٹوپی نکال کر اپنے مرید کو پہنانا تھا. اب بازار تھا, راستہ تھا, مرید جو ہے کسی کو آنے کہیں نہیں دے رہا, کوئی اس کو پکڑنے جا رہے ہیں, وہ عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیا. بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی چبوتر پہ چل جا رہا ہے, کبھی گھر میں گھس جا رہا ہے. لوگ اس کو پکڑ جاتے ہیں, ہٹا رہا ہے.
آپ لوگوں نے کہا حضور جی آپ کے مرید ہوا کیا ہے؟ اچانک عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. آپ مسکرا کر فرمایا اس کے سر سے ٹوپی نکالو، اس کے سر سے ٹوپی نکالو. اب اس کے سر سے ٹوپی نکالے، مرید شانت ہو گیا، نرم پڑ گیا، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گیا. اب کھانا لے کر گئے اور لے جا کر وہ خرید بنا کر کہتا دیکھا کیا تھا تو نے، دیکھا کیا تھا تو نے؟ کہا حضور جیسا ہی ٹوپی آپ کے سر پہ پہنا تو اب انسان نہیں، کوئی انسان مجھے سانپ کی شکل میں نظر آ رہا تھا، کوئی انسان مجھے بچھو کی شکل میں نظر آ رہا تھا، کوئی انسان مجھے سور کی شکل میں نظر آ رہا تھا، کوئی انسان کتے کی شکل میں نظر آ رہا تھا. تو وہ انسان ہم چھونے آ رہے تھے، مجھے تو ایسا نہیں اسی طرح کہ سانپ میرے قریب آ رہا ہے، بچھو میرے قریب آ رہا ہے، کتا میرے قریب آ رہا ہے، گھٹا میرے قریب آ رہا ہے، کنجر میرے قریب آ رہا ہے. اس لیے میں ہر کر بے چین ہو رہا تھا. لیکن جو بھی آپ نے نکالی سب نظر آنا بند، انسان نظر آ رہے تھے. حضور کے راز کیا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے. حقیقت بتا کہاں سمجھائیں؟ کہا جب ایک بندہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے، خنزیر کی طرح اس کی مزاج ہو جاتی ہے، خنزیر کی طرح یعنی اس کا نفس خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے. خنزیر بے حیا ہو جاتا ہے، سب سے بے حیا جانور کا خنزیر ہے. تو ایک بندہ بے حیائی کے اتنا کام کھلا کرے، کھلم کھلا ایک بندہ بے حیائی کا کام کرے، یعنی نہ اس کو شراب پینے میں لوگوں سے شراب، زنا کرنے میں، جوا کرنے میں، حرام کرنے، تو ایسا بندے کی نفس جو ہے خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے. اور اللہ والے حقیقت کو دیکھا کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اس کے باطن میں کیا ہے، یہ شخص ہے اس کی باطن کی مزاج کیسی ہے. اور کوئی ہے نا اچانک آپ نے لڑا ہوتا تو اس کا نفس مزاج کتے کی طرح بھوکتے رہتا ہے، بھوکتے رہتا ہے. کوئی کتے کی طرح ہے اور تو کوئی خنزیر کی طرح اس کا نفس ہے. کسی کے نفس جو ہے نا لومڑی کی طرح ہوتا تھا، دیکھیں اس کو لومڑی بھی نظر آ رہی تھی. تو حضور یہ لومڑی کیا ہے؟ لومڑی بڑا چالاک ہے، جانوروں میں لومڑی بڑی چالاک ہے. اپنا فائدہ دیکھتے سامنے والے پیڑے میں گرا تھا، چاہے اس کا اپنا باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، فائدہ اپنا. تو ایسے لوگوں کی مزاج لومڑی کی طرح ہوتی ہے. بات سمجھنے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، مرشد تمہاری حقیقت کو دیکھتے ہیں، تمہاری حکمتوں کو پہچانتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر خاموش ہونا، یہ کمال ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر جذبے میں آ جانا، جذبے. اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کوئی خطرہ پی کر بہک جاتا تھا، کوئی خطرہ پی کر بہک جاتا، اور کوئی سمندر پی کر کے خاموش ہوتا، کوئی سمندر پی کر کے خاموش ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو. یہ بات طریقت کی ہے، یہ بات حقیقت کی ہے، یہ بات روحانیت کی ہے. یہ بات تمہیں ایسا ہی نہیں، پریکٹیکل پر آؤ نا، پریکٹیکل پر آؤ تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے آپ یہ مت سمجھیے مرشد حقیقت کو دیکھتا ہے، مرشد حقیقت کو دیکھتا ہے. تو خواجہ حضرت خواجہ معصوم نقشبندی مجدد پاک کے بیٹے ان چپلوں کو دیکھ کر حقیقت کو سمجھ گیا. یہ چپل پہننے والا ایک انسان کے اندر مزاج کیسی ہے، لہذا حضرت مجدد پاک کا بیٹا ایسا ہو، باپ کا مقابلہ ہوگا، باپ کا مقابلہ ہوگا. یہی مجدد پاک اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا میں نے تیرے استاد کی تقدیر کو دیکھا ہے، جو تو تیرا استاد مجھے پڑھانے آ رہا ہے، تیرا یہ استاد کی تقدیر کو میں نے دیکھا اور پڑھا ہے، یہ بدبخت ہے. تو انہوں نے کہا دعا فرمائے نا. بیٹے نے کہا باپ سے دعا کرے نا. آپ نے دعا کی، جاتا غوث اعظم کے وسیلے سے نہیں بنا رہا، دعا قبول ہوئی اور دوبارہ اس کو نیکبت بنا دیا گیا. اصلی کرامت آپ کو بتاؤ، لیکن وہ مجدد پاک شیخ احمد سرمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ اجمیر شریف آتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، جن کے بیٹے کی روحانیت ایسی تو مالک کا مقام کیا ہوگا. مجدد پاک حضرت شیخ احمد سرمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا ہی اجمیر محلہ میں، اجمیر مبارک میں، اجمیر شریف میں قدم رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گنبد کو دیکھ کر ہاتھ پھیلا کر سر جھکا کر دل جھکا کر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک خواجہ نے کہا حضور حضور یہ سرفراز کی چادر ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ بازار میں لگا ہوا چادر ہے. مجدد پاک کے ساتھ بزرگ ایسا روحانیت کا بادشاہ، ایسا روحانیت رکھنے والا شہید، مجدد پاک
آپ سمجھو خواجہ کا مقام کیا ہے، ان کی روحانیت کیسے ہوگی، بڑے بڑے روحانیت کے شہنشاہ جہاں سب جھکاتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، خواجہ کا دربار کا انگن بھی وہ انگن ہے، خواجہ کے دربار کے انگن بھی وہ انگن ہے جس انگن میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتا ہوا دیکھا ہے. یہ بات شاعری کے حد تک نہیں، حقیقت کے حد تک ہے. یہ بات شاعری کے حد تک نہیں، حقیقت کے حد تک ہے. اور آج بھی میرے خواجہ گندر ولی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اسی حکومت پاک کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ولی، کوئی نہ کوئی خطبہ کو ضرور نظر آئے گا، لیکن شرط ہے کہ حقیقت کی نظر پہ کر دیکھے. یہ میرے قریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے. کرامات بے شمار ہے، واقعات بے شمار ہے. کتنے کرامات آپ کو دکھاؤں. اچھا دیکھیے، قریب نواز بزرگان دین کے پاس ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے. آج وہ تعلیم نہیں لوٹیں گے، میں نے کہا نا آج پوری تعلیم پر بات ہوا. وہ ایک چیز کامن آپ لوگ نیت کر لیں، وہ آپ کے اندر رہے گی انشاءاللہ. وہ کیا بزرگان دین کے پاس عاجزی کو دو، کبھی اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. عاجزی اللہ کو پسند، رسول کو پسند. آپ دیکھیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کے پیر و مرشد. آپ کے پاس کچھ علاقے کے کافر آیا غیر مسلم آپ کے پاس، غریب نواز کے پیر و مرشد کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ چلو ہم ان سے ملتے ہیں، اور اگر یہ اللہ کے ولی ہے پہنچی ہوئے تو ہمارے دل میں ہم کھانے کی نیت کر لیتے، بولیں گے نہیں، لیکن یہ ہم تو سوچ رہے وہی کھانا ہمیں کھلا دیا تو ہم سمجھ جائیں گے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں. اب 4-5 وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے اپنے دلوں میں نیت کی اور غریب نواز کے پیر و مرشد کے گھر گئے. اور میرے غریب نواز کے پیر و مرشد یہ اخلاق، یہ مزاج یہ حضور نے سکھایا، لہذا بڑے پیار اور محبت سے ان کو بٹھایا اور دسترخوان خادم کو دسترخوان بچھایا اور ہاتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا تو جس کافر کی جس غیر مسلم جو نیت تھی وہ کھانا آپ کے ہاتھ میں آیا. آپ نے وہی کام اسی کے سامنے رکھا. تو 4-5 لوگ حیران ہوئے. ہم تو اچھا تھے تو غیر مسلم صرف آزمانے آئے تھے کہ پہنچے ہوئے ہیں نا تو یہ ہمارے دل کی بات پہچان لیں. ان کی نیت گستاخی کی نہیں تھی، ان کی نیت ان کو نیچا دکھانے کی نہیں تھی، ان کی نیت جو ہے ان کو غلط ثابت کرنے کی نہیں تھی، بس دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے. تو تھے غیر مسلم، انعام کیا ملا کہ آگے چلے آیا، تھے تو غیر مسلم، دیکھنا چاہتے تھے. معلوم ہے غیر مسلم کو بھی معلوم ہے اللہ والوں کا مقام کیسا ہوتا ہے. ارے آج دو ٹانگ کے وہاں بھی جانور کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو ہماری طرح ہے، ان کے مزارات کو کیا جاتے. ارے ہے تو انسان ہی لیکن وہ اللہ کے محبوب ہے، اور تو یہ کہہ دے کہ اللہ وہ کام کر دیتا ہے کہ یہ جنت سے کھانا ہے، کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے کہا حضور ہم تو مان گئے. عاجزی کس کو کہتے بتا رہا ہوں، ہم تو مان گئے. واقعی آپ کا مقام آپ کے اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، آپ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، ہم مان گئے اس بات کا. لیکن میں اگر نیت کر کر چاروں کہہ رہے ہیں ہم نیت کر آئے تو ہمیں مل گیا. اگر ہم ابھی نیت کر لے کلمہ پڑھ لیں گے، ابھی اسی وقت ہم نیت کریں گے کلمہ پڑھنے کی، لیکن ایک شرط ہو کیا جو رب آپ کو جنت سے کھانا بھیجنا ہے اس رب کا عرش اعظم اور تحت الثری یہ ہم اپنے آنکھوں سے حقیقت کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں. کلمہ پڑھیں گے کیا آپ دکھائیں گے؟ کلمہ پڑھیں گے دکھانا آپ کا کام. بولو نا سبحان. میرے غریب نواز کو کیا دکھایا تھا 2 انگلیوں میں؟ جب غریب نواز کو مرید کیا اور کلمہ پڑھانے کے بعد مرید کرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھانے کے بعد غریب نواز سے کہا تھا کہ دونوں انگلیاں کھولو بتاؤ نظر کیا آتا ہے. تو غریب نواز نے فرمایا تھا مرشد 70,000 یعنی 18,000 عالم نظر آ رہے تھے، وہ شہید کا روحانیت کے. لیکن آج اسی دیکھیں ہم کو نیکی کے نون کے نقطے کے برابر نہیں ہوتے، ہم تو تکبر کرنا شروع کر رہے ہیں. ہم یہاں داڑھی رہتا، ہم نعت پڑھتے، ہم نماز پڑھتے، ہم امامت کرتے، ہم تقریر کرتے. نا آپ اسی دیکھیں انہوں نے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی یہ میری اوقات تو نہیں ہے
کہ میں تجھے عرش کا نظارہ کرا دوں. ہے دیکھا آدمی دیکھیے تکو. اور وہ بات ظاہری بزرگوں کی جو بات زبان کو دل میں وہی ہوتا. کہاں میری اوقات نہیں ہے کہ میں تجھے عرش کا نظارہ کرا دوں, میں تجھے تحفظات دکھا دوں, تم کلمہ پڑھ لے. لیکن فضل ربی, اللہ کا فضل اس پہ چاہے ہو جائے. اگر میرا رب مجھے دکھانا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کا فضل ہے. بس یہ کہنا تھا, انہوں نے کلمہ پڑھا اور رب نے بندے ہٹا کر ان کو چلے دکھا دیے. اس لیے غریب نواز فرماتے ہیں مریدوں کو ذہن رکھے, مریدوں کو غریب نواز کیا فرماتے ہیں. میں نے کہا خواجہ غریب نواز, اب یہاں مرید اس بات کو سنے گا, خاص طور پر سنے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر 3 چیزیں تیرے اندر ہونا چاہیے. 3 خصلتیں, کتنے 3 چیزیں تیرے اندر ہونا چاہیے. اور 3 خصلتیں تیرے اندر ہو تو سمجھ جا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے نورانیت تیرے دل پہ آنا شروع ہو جائے گا. بولو نا سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے. 3 چیزیں جس تیرے اندر آ جائے تو سمجھ جا کہ تو اللہ کا محبوب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے خاص مقام عطا کرا دیا. وہ 3 صفت اپنے اندر پیدا کر اور 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کر. فرمایا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا سورج کی طرح شفقت. سورج کی طرح شفقت, یعنی سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو سب پر گرتی ہے. اس کی روشنی یہ نہیں دکھتا کہ گندا کی ہے, نالا ہے, گندا پانی ہے, روشنی سب پر گرتی ہے. بس سورج کی طرح شفقت. اور فرمایا زمین کی طرح عاجزی. زمین کی طرح عاجزی, سورج کی طرح شفقت اپنے اندر پیدا کر, پھر اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا فرمائے گا. اور سخاوت سمندر کی طرح, سورج کی طرح شفقت, زمین کی طرح عاجزی اور سخاوت اللہ کے نام سمندر کی طرح. بولو نا سبحان اللہ. جب بندہ یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سرکار خلقہ, اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, بات ختم کر رہا ہو کہ آج بھی میرے ہندو نبی عطا رسول ہی کی وجہ سے خواجہ غریب نواز سلسلے چشتیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے خانقاہ حیدری. میں یہاں مقام پر اٹھنے کی باتیں کر رہا ہوں, لیکن خادمی سلسلہ ہو, لکش بندی سلسلہ ہو, سہر بازی سلسلہ ہو, ہندوستان کی بات کر انڈیا کے, ان سلسلوں کو بھی ہرا بھرا کرنے والے کا نام چشتی سلسلہ. سب کو خیر, میں انڈیا کے حد تک بات کر رہا ہوں اور یہاں مقام مرتبہ کی باتیں کر رہا ہوں. ولیوں کا سردار تو میرے گھر سے آزم ہی ہے. فیض سب کو ولیوں کو ملتا ہے, لیکن کام تبلیغ کے کام میں اب تک آپ دیکھ لیں. آپ چشتی بزرگوں کو اگر ہندوستان کے 29 اسٹیٹ ہے, کوئی ایک اسٹیٹ بتا دے جہاں چشتی آرام نہ کر رہا ہو, کوئی ایک علاقہ بتا دے جہاں اس سلسلے کا ولی آرام نہ کر رہا ہو, چاہے گجرات ہو یا احمدآباد, چاہے دلی ہو, چاہے کوئی بھی مقام ہو ہندوستان کا. آج دیکھے میرا غریب نواز کا فیضان ہندوستان کے چپے چپے میں نظر آتا ہے. یہ تو میں کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ میرے غریب نواز کا فیضان دنیا کے چپے چپے میں نظر آتا ہے. چشتیوں کی بڑی محنت ہوئی ہے. پہلے میری مریدی سے دین کو بہت فائدہ ملتا تھا, میری مریدی سے دین کو بڑا فائدہ ملتا تھا. جب کوئی مرید ہوتا تھا تو مرشد اس کے ظاہر, اس کے باطن کو صاف ستھرا کر کر, اس کے اخلاق, اس کے مزاج کو سدھار کر, اس کو نور سے منور کر ایک علاقے میں بھیج دے کہ فلاں علاقہ چلا جا, وہاں جا کر بیٹھ کر تو ہے اپنے تبلیغ اسلام پر. آپ دیکھیں سرکار سیدنا جمال الدین حامسی رحمۃ اللہ تعالی, جن کا مزار اس وقت دلی آج بند کر انشاءاللہ مخاطب کر رہا ہوں. دلی کے شہر ہریانہ کا ایک علاقہ ہانسی ہے, ابھی اس وقت اس کا نام ہانسی ہے. وہاں شیخ جمال الدین کا مزار لے گئے. کون ہے جمال الدین؟ کون ہے جمال الدین؟ یہ غریب نواز کے مرید کے مرید ہے. اور ان کا مقام یہ ہے, یہ بابا فرید کا شکر کے مرید ہے جمال الدین ہانسی.
بابا فرید ان کی محبت میں ہانسی، دلی کا علاقہ ہریانہ ہانسی میں بابا فرید گنج شکر کی محبت میں 12 سال وہاں رہے، 12 سال وہاں رہے۔ شیخ جمال الدین ہانسی کا نام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور بابا فرید اگر کسی کو خلافت دیتے تو آپ خلافت نامہ لکھ کر کہتے تھے جاؤ میرے جمال کو دکھا دو، اگر جمال اس پر دستخط کر دے تو وہ علاقے میں چلے جاتا۔ یہ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید سے اتنی محبت کرتے، ارے انہی کے قدموں میں، انہی جمال الدین شیخ جمال الدین ہانسی کے قدموں میں حضور سیدنا شیخ قطب الدین منور آرام کر رہے ہیں۔ شیخ قطب الدین منور کون ہے؟ ارے نام میں سے ہے، شیخ قطب الدین منور مرشد ہے، بس وہ کلیان آرام کرنے والے راجہ باغ سوار کے بس وہ کلیان جانتے ہیں نا سید تاج الدین شیر سوار راجہ باغ سوار کے مرشد خواجہ قطب الدین منور ہے، اور وہ قدموں میں آرام کر رہے ہیں شیخ جمال الدین ہانسی کے۔ یہ شیخ جمال الدین ہانسی کا مقام ہے کہ انہوں نے ہریانہ کے علاقے میں رہ کر جو تبلیغ کا کام کیا ہے، تدبیر کا کام کیا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر سلسلہ چشتیہ کو دیکھنا ہے اس نظریے سے دیکھو، جنہوں نے جہاں جہاں اپنا خانقاہ بنائی ہے وہاں وہاں دین کا کام ایسا کیا ہے، بلکہ یوں سمجھے اس علاقے میں دین کے کھیت کو ہرا بھرا کر بتایا۔ یہ تھا سلسلے کا کام، یہ تھے چشتی، یہ تھے چشتی۔ اور آج کے چشتی میں صرف دو ہی کام نظر آ رہے ہیں، میں ہر چشتی کی بات میں کر رہے کام دو ہی نظر آ رہے ہیں، ایک قوالی، دوسرا کھانا کھلانا، بس یہ دو کام۔ جو غلط کرا وہ چلے گا، جو غلط نہیں کرا ہم اس کو ہمارے مرب سے ہے کہ جو فیک ہے وہ نہیں بات ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا چشتیہ اس لیے میں کہنا پیری مریدی کے ذریعے بھی دین کو بڑا فائدہ پہنچتا، اصل پیری مریدی کا مقصد ہے دین کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگان دین کی محبت اور ان کی تعلیمات کو اللہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔